بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. السلام علیکم ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ایک چھوٹے سے 2 دن کی چھٹی کے اسپیل کے بعد خیر و عافیت سے ہوں گے. ٹھیک ہوں گے تمام لوگ جو میرے ساتھ یہاں فزیکلی موجود ہیں. الحمدللہ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. خرم نہیں ہے کوئی بھی لیکن خوش ضرور ہیں اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بھی خوش ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. پہلے بچوں ہم نے SLO4 کا آغاز کیا. آج کی جنرل ڈسکشن بھی آج کی کلاس کے جو چیزیں پڑھ کے آنے کو کہا آپ سب سے. جو لوگ پڑھ کر آئے ہیں بہت اچھی بات, جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں وہ زندگی میں ایسے ہی پڑھے رہیں, جب کبھی موقع ملے تو پڑھ لیں. کوشش کریں پڑھ لیں تو بہتر ہے, ورنہ پڑھے تو آپ رہیں گے یوں ہی. کام کی بات یہ ہے کہ SLO4 اور SLO2 اور SLO1 بس یہ 3 کا SLO1 اور SLO4 میری کوشش ہے اور مجھے یقین بھی ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو میں مڈ ٹرم سے پہلے اس کو فنش کر لوں گا. مڈ ٹرم کے نیئرسٹ فنش کر لوں گا. کہنا چاہتا ہوں مڈ ٹرمز کب ہوں گے؟ گڈ کوشچن. مڈ ٹرمز جو ہیں جناب علی آپ کے اللہ کے حکم سے دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہوں گے. اور ابھی تک پلان یہی ہے, آپ کو بتاتا چلوں کہ مڈ ٹرمز جو ہیں انٹل انلیس کہ کوئی فردر اناؤنسمنٹ اور خدا نخواستہ کوئی شٹ ڈاؤن ہو, کوئی لاک ڈاؤن ہو, کوئی ایسے معاملات ہوں تو مڈ ٹرم فزیکل ہوں گے. پوری کلاس تشریف لائے گی, ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ڈیفینیٹلی 2 الگ الگ رومس میں بیٹھیں گے 25 کر کے, اور MCQs بیس ٹیسٹ ہوگا. کیونکہ بائی منتھلی میں تو آپ لوگوں نے بھرپور ایک دوسرے کی مدد کی. ارے وہ بچہ جو کلاس میں نہیں تھا 29 مارکس لے کر آ رہا ہے میرے بھائی, آپ دیکھیں تو صحیح. بتا دوں گا مارکس کا کیا مسئلہ ہے. مارکس تو اصل میں نا مارکس بتاتا ہوں پیرنٹس کے سامنے, اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. بچے تو بہرحال نہیں پریپیئر میں کروں گا نا, فکر نہ کریں کہ بچہ کر کیا رہے. اچھا تو کہہ رہے آپ نے کہا تھا کہ منڈے کو بائی منتھلی کے مارکس بتائیں گے آپ. ہاں بالکل علی محمد میں تمہیں بتا دوں گا, لیکن یہ وعدہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بہت سارے بچے مجھ سے کہتے ہیں سر کل کام کر کے آؤں گا. یہ بالکل ویسا ہی ہے بیٹا. سر بھی تو ایسا ہو سکتے ہیں نا جیسے آپ کرتے ہیں. تو چلیں بہرحال کام کی بات فی الحال یہ ہے کہ بھائی مڈ ٹرم میں 65 MCQs آنے والے ہیں آپ کے پاس, بالکل فائنل ٹرم کی طرح, بالکل فائنل ٹرم یعنی بورڈ کے پیپرز جیسے ہوں گے. اور وہ 65 MCQs کا بریک اپ کیا ہوگا آپ کو اگر بریک اپ نہیں پتا چلا ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر ابھی فوراً بتا دوں. آئی تھنک 18 یا 20 MCQs جو ہیں وہ ایگزیکٹ نمبر بتا دوں گا, بٹ میں آئیڈیا دے رہا ہوں 18 to 20 MCQs are from chapter SLO1, پھر 20 سے 23 کے درمیان SLO2, بلکہ SLO2 سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور SLO4 سے 22 یا 23. تو یہ اپروکس اگر آپ دیکھیں تو 65 کے قریب بنیں گے. تو اب SLO4 جو ہے وہ ایک بہت 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 امپورٹنٹ SLO, اور یاد رکھیے گا میرے پڑھانے کا انداز کبھی بھی صرف MCQs کے لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو سیکنڈ ایئر میں آپ مجھے یقیناً اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے. نہیں ایک بات کر رہا ہوں, مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کہاں ہے, کہاں ہے کہاں نہیں. لیکن بات یہ کہ بھائی دیکھیں ہر ٹیچر نا زندگی کی پڑھانے کی کوشش ایسے کرتا ہے, کوئی بھی ٹیچر ہو, میں ہوں کوئی بھی ہو, ہر ٹیچر پڑھانے کی ایسے کوشش کرتا ہے زندگی میں کہ بچے اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہوتا ہی نہیں. بے شک ہمارا ریوارڈ سیلری ہوتی ہے اگرچہ, لیکن ہمارا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں آپ کی گڈ ڈیڈس, جو آپ ہمارے لیے اچھی دعائیں کرتے ہیں, پریئرس کرتے ہیں, وہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. کام کی بات یہ ہے پیارے بچوں کہ SLO4 اگر اچھے سے پڑھا تو سیکنڈ ایئر میں آپ کو SLO6 جو کہ غلطی سے میں نے پیپر اپلوڈ کر دیا تھا 2016 کا, ابیر بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے بتایا اور پھر میں نے پیپر چینج کر دیا. بائی مسٹیک اپلوڈ ہو گیا تھا, ظاہر سی بات ہے میں آپ کے پیپر بھی اپلوڈ کر رہا تھا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی کر رہا تھا.
خیر کام کی بات یہ کہ SLO4 جو ہے اس سے بلانگ کرے گا SLO6 SLO8 SLO7 اور SLO9. بس ایک SLO10 نہیں تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ اور ان کے کانسیپٹس نہیں ہوں گے. تو ریکویسٹ آپ سے یہی ہے, اس دن بھی یہی کہہ رہا تھا, اس دن یہی ہے سیکنڈ ایئر کا سلیبس وہی والا بات ہے نا, حالات کے اوپر مشہور ہے کہ کس طرح کے حالات رہتے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی کریں گے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا ایز اے اسٹوڈنٹ تو شاید آپ سوچیں کہ ہاں سیکنڈ ایئر میں بھی ایسی ہو جائے گا کہ ہم کو ایسی پڑھ لیں, کیا خیال ہے. لیکن میرا خیال ہے رجا آپ کو آواز ہلکی آ رہی تو بیٹا آپ جو ہے یا تو ہینڈ فری استعمال کریں میرا بچہ, یا پھر اگر ہینڈ فری نہیں ہے تو پھر آپ ری جوائن کریں میٹنگ کو. آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آپ کو. اچھا میں چیک کر لیتا ہوں آواز کم آ رہی ہے. میرے حساب سے تو آواز ٹکا کے جا رہی ہے لوگوں کو, اور آواز آٹو ایڈجسٹ کر رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا, اگر میں اس کو پھر چینج کروں گا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو پھر باقی لوگوں کو پرابلم ہو. جن بچوں کو میری آواز پراپر آ رہی ہے وہ ہینڈ ریز کریں. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, چلیں آپ کے کہنے پر نا, میں آپ کے کہنے پر میں اس کو چینج کرتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا اگر نوائز زیادہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. اوکے یہ لیں, اب دیکھیں آواز کیسی آ رہی ہے بتائیں. میں نے اس کو بڑھا دیا ہے والیوم کو. اب بتائیں آواز اگر بہتر ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھی ہے تو اوکے یہ کر دیتے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بس ہاں مطلب نوائز نہ ہو, نوائز آتی ہے نا ساتھ میں تو پھر وہ ایک عجیب و غریب سی آواز ہو جاتی ہے. میں نے ابھی مائک اپنا نہیں لگایا ہوا, میں بغیر مائک کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں فی الحال, کیونکہ آپ کو پتا ہے مائک کی بیٹری بھی مر جاتی ہے, تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا ذرا چلیں. شکریہ. اچھا میرے بچوں اب کام کی بات یہ ہے, بس اس کی امپورٹنس میں نے تھرسڈے کو بھی بڑے قصیدے پڑھے ہیں. اب میں اس کی امپورٹنس نہیں بتاؤں گا آپ کو, بس آپ سے ریکویسٹ ہے بڑے پیار ادب محبت سے کہ بھائی اس ایسے کو جتنی جان لگا کے پڑھ سکتے ہو, جتنا انٹرسٹ بنا کے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. تم زندگی بھر صرف سیکنڈ ایئر میں نہیں, اگر اس کے بعد BBA کرو گے تو, CA کرو گے تو, ICM کرو گے تو, CIA کرو گے تو, PIFA کرو گے تو, کچھ بھی کرو گے کامرس سے ریلیٹڈ, تو تم اس چیز سے جان نہیں چھوڑا سکتے. ایون کہ ماسٹرز میں اور اس کے علاوہ ماسٹرز یا پھر جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی, تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہمارا ایسا ہے اس کے اوپر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, اس کے اوپر انالیسس کے اوپر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ. ٹھیک ہے, تو جو چیز آپ پڑھنے جا رہے ہو وہ تو بہت انیشیل اسٹیج پہ پڑھیں گے نا, بہت اسٹارٹنگ ہے ابھی. لیکن شاہ صاحب آواز سب کو اب آ رہی ہے الحمدللہ. اگر آپ کو نہیں آ رہی تو آپ ری جوائن کر لیں کلاس, ٹھیک ہے. اور یہ ہینڈ ڈاؤن کر دیجیے پلیز. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. ہینڈ ڈاؤن کا آپشن یوز کر لیں. مشہور کو میں نظر آ رہے ہیں. اوکے تو بس صحیح ہے, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اب. اور ہم نے کہا کہ آپ چند کانسیپٹس پڑھ کر آئیں گے. ان کانسیپٹس میں یقیناً یہاں کلاس سے پہلے کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں اور وہ مجھے وہ کانسیپٹ بتائیں گے, ٹھیک ہے. پھر میں یہاں فزیکل والوں سے بھی پوچھتا ہوں. فزیکل والوں کی آواز آپ کو نہیں آ سکے گی, لیکن آپ یہ ہے کہ اتنی دیر آپ کو موقع مل جائے گا. بیٹے مناہل, عاصم, سیدہ زہرا اور ارمان ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے شکریہ کے ساتھ, ورنہ ہم نے ہینڈ ڈاؤن کیا تو مسئلہ ہو جائے گا. چلیں اپنا عبداللہ صاحب آپ بتائیں گے سر میچنگ پرنسپل آپ کے مطابق کیا ہوتا ہے. میچنگ پرنسپل نہیں پتا سر آپ کو, تو اکاؤنٹنگ بھی نہیں پتا, جنرل بھی نہیں پتا شاید, ایسا ہی ہے. تو آپ کیوں پڑھ رہے کامرس, کوئی خاص وجہ نہیں پڑھنا تھا؟ تو نہیں پڑھنا تھا تو کامرس ہی پڑھنی تھی, کچھ اور پڑھ لیتے بھائی, کسی اور کالج میں ایڈمیشن لیتے. کیوں ماں باپ کے پیسے ضائع کرو بیٹا, کیا وجہ ہے؟ جنرل لے کر آؤ ذرا اپنا میرے پاس. کون سا سبجیکٹ کا کام کرتے تھے جب میں کلاس میں آیا تھا؟ اکاؤنٹنگ کا. کیوں خیریت؟ تھوڑا سا انکم, باقی سارا ہوا. اچھا چلو مان لیتا ہوں تم کہہ رہے ہو. اچھا اکاؤنٹنگ پروسیس سے شروع کیا. اکاؤنٹنگ رول آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ تیسری کلاس میں لکھا ہوا زبردست, ماشاء اللہ. جنرل کا جنرل کا یہ جنرل کا ایک سوال, دو سوال, مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ.
جی سر بیٹا بڑی معذرت کے ساتھ ابو حضور حلال کے پیسے کماتے ہیں نا ہیں تو آپ کیوں اس طرح حرام خرچ کر رہے ہیں؟ جب پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیوں کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھی تو آپ سو رہے تھے؟ کہاں ہے وہ رف رجسٹر؟ کل لے کر آئیے گا یاد سے، میں بھی تو دیکھوں گا آپ کو کوئی ٹھنڈک پہنچاؤں اپنی تھوڑی. غلط میچنگ پرنسپل بتاؤ. نہیں پتا تمہارا بھی رجسٹر کمپلیٹ نہیں کرا. ایسے کمپلیٹ کا فائدہ کیا جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کام ہوا کیسے؟ اس طرح کا کمپلیٹ تھوڑی چاہیے مجھے. کام کرنا تھا میرے ساتھ پڑھتے ہوئے ویڈیوز دیکھے بغیر آپ نے کام کاپی کر لیا کسی سے لے کر تو فائدہ خود کیا سارا کام خود کیا. اگر میچنگ پرنسپل کیوں نہیں پتا؟ میچنگ پرنسپل پتا ہونا چاہیے. ایسے لوگ بن کر پڑھایا میں نے جی مارا آپ نے نہیں پتا تو آج آپ کو پڑھ کے نہیں آیا. اس کا مطلب کتنے لوگوں نے پڑھا ہے ایمانداری سے بتائیں کلاس میں خوشی کر سے پڑھ کر آئے. میں نے آپ کو بولا تھا کانسیپٹ پڑھ کر ایک واٹس ایپ گروپ پہ میسج بھی کروایا تھا میں نے. ہاں وہی اس کو پڑھنا ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. ریویو کا مطلب یہی ہے نا کہ پڑھ کر آئے مطلب بالکل 0 میٹر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میچنگ پرنسپل پڑھا ہی نہیں گھر پہ ایک بار بھی، پروڈنس پڑھا ہی نہیں، ہسٹوریکل کاسٹ پڑھا ہی نہیں، آبجیکٹیوٹی پڑھا ہی نہیں. پڑھا میچنگ پرنسپل نہیں نہیں پڑھا. بس بہرحال اب جو کلاس میں جن سے امید تھی کہ وہ پڑھ کر آئیں گے وہی نہیں پڑھ کر آئے تو بیکار ہے پھر اس کا مطلب ہے نا. ٹھیک ہے پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اچھا پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے اچھا پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایسے پڑھ لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اپنے اعتراضات آپ کے پیرنٹس کے سامنے رکھ دوں گا جب میری میٹنگ ہوگی ان سے. بالکل بتا دیجیے. مجھے ذرا انگلش سے الرجی ہے تھوڑی نا، مجھے اردو میں سمجھنا ہے اپنی زبان کی. آسان اردو میں سمجھا دیں تو آسان کوئی بات نہیں. آپ چلے آپ اپنی انگریزی بولیں، یہ مت پڑھیے آپ نے لکھی اپنی انگریزی بولیں گے میں سمجھ لوں گا انشاءاللہ. اتنی انگریزی آتی ہے مجھے. جی فرمائیے. اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو دیکھ کے نہیں پڑھنا نا. یہی تو پرابلم ہے. اس کو دیکھ کے نہیں پڑھنا. آپ اپنے عقل سے بولیں اپنے دماغ سے. آپ انگلش میں کمفرٹیبل ہیں اوکے شاباش ماشاء اللہ. آپ نہیں آپ نے لکھا ہوا تو لکھا ہوا آپ نہیں ہے میرا بچہ تو آپ اس کو اپنے انداز میں بولیں. تو نوٹ سے دیکھ کے لکھا ہوا ہم نے پڑھایا وہ اس سے دیکھ کے لکھا ہوا ایک تھاٹ تو بنے گی دماغ میں. وہ تھاٹ ہی تو سننی ہے مجھے. تنیشا آپ نے پڑھا فرسٹ ایسر کی پریکٹس نہیں ہوئی ہے. فرسٹ ایسر کی ساری ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو اس میں میچنگ پرنسپل میں نے سمجھایا نا. نہیں آدھی آدھی تھوڑی دیکھنی ہے، پوری پوری ویڈیوز دیکھنی ہے. اس طرح تو ظلم ہے. یہ آپ لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں. سمجھنا نہیں پاتا میچنگ پرنسپل نہیں پاتا. نہیں رہنے دیں. کیا ضرورت ہے بس چھوڑیں رہنے دیں. آن لائن والے بتا رہے ہیں آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہاں فزیکل میں جتنے لوگ موجود ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ ایسے رسپونڈ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کو کانسیپٹس نہیں آتے ہوں گے تو میں آپ کی بات پہ پروف کیسے کروں گا؟ صحیح ہے. پھر آپ میری بات مان لیجیے گا. پڑھائی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک سمجھ کے اور ایک مان کے. آپ مان کے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سر نام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ کہ میں اپنی ڈیوٹی اچھے سے پرفارم کر رہا ہوں. میں نے میچنگ پرنسپل سمجھا دیا. آپ ریکال کر کے نہیں آئے، آپ ریفریشر کر کے نہیں آئے تو اب نقصان آپ کا ہے. شعیب بھائی میچنگ پرنسپل پرانی یادوں سے ہی بتا دیں. چھوڑیں ابھی کیا پڑھایا سر عمران نے. پرانی یادوں سے بتا دیں کہ میچنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے. کون سے انٹریز کو میچ کیا گیا؟ میچنگ پرنسپل کہتا ہے اکاؤنٹنگ کا
کہ جو جس بہت آسان زبان میں بول رہا ہوں. ایکول کیوں؟ اگر ایکول ہو جائیں گے دیکھیں گے کیسے. جب ایکول ہو جائے گا تو پھر تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ایکول نہیں ہو کیا اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں میں. میچنگ پرنسپل کہہ رہا ہے کہ ویسے تو میچنگ پرنسپل کو 1 منٹ کے لیے اگر سائڈ میں رکھوں اور آپ سے سوال کروں کسی بزنس کا پروفٹ یا لاس کیسے معلوم کریں گے تو آپ کہیں گے اس کے ایکسپینس اور ریونیوز کو میچ کر کے. سر میچ سے مراد یہاں پہ کیا ہوئی؟ جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے 2 ٹیمیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں اگینسٹ ہوتی ہیں ایسے ہی آپ پروفٹ یا لاس معلوم کرنے کے لیے 2 چیزوں کو میچ کریں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ. ایکسپینس اور ریونیو. کیا خیال ہے ایکسپینس سے ریونیو کو میچ کریں گے تو پھر کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. کون ہارے گا کون جیتے گا؟ جس کے کھلاڑی زیادہ اچھا کھیل رہے ہوں گے. اگر ایکسپینسز کے فوجی زیادہ مضبوط تھے ریونیو کے فوجی کمزور تھے تو ریونیو کے سارے فوجی مر جائیں گے ایکسپینس کے فوجی بچیں گے بزنس کو لاس ہوگا. اور اگر ریونیو کے جو لوگ ہیں ریونیو میں جو اماؤنٹس ہیں وہ بڑی اماؤنٹس ہیں اور ایکسپینسز کی اماؤنٹ چھوٹی ہیں تو ڈیفینیٹلی بزنس کو پروفٹ ہوگا. بہرحال یہ تو میں نے آپ کو صرف بتایا کہ ریونیو اور ایکسپینس میچ کیے جاتے ہیں. اب پرنسپل کیا ہے؟ میچنگ پرنسپل ہے کیا؟ کیا کسی بھی سال کے ایکسپینس کو کسی بھی سال کی انکم سے میچ کر کے وہ تو پروفٹ ہو گیا؟ تو اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے جناب عالی کہ آپ جس پرٹیکولر پیریڈ کا پروفٹ اور لاس نکالنا چاہتے ہیں صرف اسی پیریڈ کے ایکسپینسز کو اسی پیریڈ کی انکم سے میچ کیا جائے گا. دس از کانسیپٹ آف میچنگ پرنسپل. اس کو اور آسان اب میں اس کو پیور اردو میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اکاؤنٹنگ کہتی ہے کہ جو جس سال کا خرچہ سر عمران نہیں کہتے. سر عمران کی کوئی مجال نہیں اوقات نہیں ہے. اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اور یہ کانسیپٹ سر عمران نے ایجاد نہیں کیے کسی ایک انسان نے ایجاد نہیں کیے. سر یہ کانسیپٹ لکھے ہوئے کہاں ہیں؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز. یہ جا کے دیکھ لیجیے. میں نے آپ کو ویب سائٹ پر بتا دی IASPLUS.com ویب سائٹ کھولیے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. IAS1 میں تمام کانسیپٹس موجود ہیں. تھیوریٹیکل فارم میں لکھے ہیں جیسے آپ کی بک میں 2 لائن میں لکھے ہیں وہاں پورے پیراگراف لکھے ہیں پورے پیجز لکھے ہیں. اور وہ کانسیپٹ پڑھ کے ہی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ بنا جاتا ہے. آپ کو بہت لائٹر سائڈ پہ پڑھائے جاتے ہیں کانسیپٹ اور خوش نصیب ہیں کہ آپ AKUB میں یہ کانسیپٹ پڑھتے ہیں. وہ لیولز والے یہ کانسیپٹ اچھے پڑھتے ہیں. اے لیول والے اور زیادہ اسٹرانگ پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے نہیں میرا لیکن میں نے او لیولز کے پیپر میں دیکھا ہے آتے ہیں. اب چلے ذرا دیکھیں نہیں ایسے مقبول بری بات ہوتی ہو سکتا ہے اسے انہوں نے پڑھایا ہو لیکن آپ نے سنا یہ بھی تو ہوتا ہے. اب ایسے کوئی مجھے بلیم کر دے ٹیچر کو نہیں میرا بچہ چلو بہرحال آپ کہہ رہے ہو لیکن بات یہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی کلاس میں نہیں ہوتے. کبھی ہوتا ہے ہم تھکے ہوتے ہیں نیند آ رہی ہے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا ہم کسی بات کو اتنے غور سے نہیں سنتے. ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. ہر روز ہمارا ایک جیسا انٹرسٹ تھوڑی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ٹیچر کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے موڈ بناتے ہیں پھر آتے ہیں پھر پڑھا لیں کیا کیا ہے نا. تو بہرحال کام کی بات صرف یہ ہے پیارے بچوں کہ بھائی یہ جو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پڑھ رہے ہیں ورنہ BIEK میں یہ کانسیپٹ پڑھائے ہی نہیں جاتے. پڑھائے ہی نہیں جاتے سر. بچوں کو بتایا تھا بیٹا یہ میچنگ پرنسپل ان کو میچنگ پرنسپل کام کرنا سکھا دیا لیکن انہیں پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور BIEK میں انٹر تو دور کی بات BCom میں بھی اسٹوڈنٹس کو سلیبس میں لکھا ہوا ہے بیچلرز میں سلیبس میں لکھا ہوا ہے بچوں کو کانسیپٹ پڑھاؤ لیکن وہ پڑھتے نہیں. اللہ معاف کرے. تو بہرحال اور آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں پڑھانے والے موجود ہیں سامان موجود ہے سب چیزیں ریسورسز ہیں لیکن آپ پڑھنا نہیں چاہتے. بہرحال آخری بات یہ ہے میچنگ پرنسپل پر میں اردو میں آخری بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اکاؤنٹنگ کے لیے جو جس سال کا خرچہ جو جس پیریڈ کا خرچہ ایسا نہ ہونا کہ سال دماغ پہ لگ جائے بولے سر سال بولا تھا سال
ارے جو جس مہینے کا خرچہ اس کو اسی مہینے کی انکم سے میچ کیا جائے، جو جس سال کا خرچہ اس کو اسی سال کے ریونیو سے میچ کیا جائے. سر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ٹو ڈیٹرمائن دا کریکٹ نیٹ پروفٹ اور لاس آف دا بزنس. ٹو ڈیٹرمائن دا کریکٹ نیٹ پروفٹ اور لاس آف دا بزنس. کیا میرے آن لائن والے لوگ زندہ ہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے جب میچنگ پرنسپل پہلے پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے پڑھاتے ہوئے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں دوبارہ پڑھاؤں گا. بہت ساری چیزیں میں پڑھاتے ہوئے کہتے تھا کہ میں بعد میں پڑھاؤں گا، میں ایسے لوگوں میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا ہے میں انہیں فون کرتا ہوں، لیکن میں نے میسج بھی کروایا. لوگ بخوشی لکھتے بھی ہیں ایکنالجمنٹ تو ایسے آتی ہے اللہ معاف کرے جیسے کوئی لیگل ڈاکومنٹ پہ سگنیچر کروا رہا ہوں میں آپ سے. لیکن بہرحال بس اب کام کی بات یہ ہے کہ میچنگ پرنسپل کہہ رہا ہے کہ اگر بزنس کا صحیح پروفٹ لاس معلوم کرنا چاہتے ہو تو جو جس ایئر سے بلانگ کرتا ہے خرچہ اسے اسی سال میں لکھ کر اسی سال کی انکم سے میچ کرو. اچھا اب ایک اور بات کیا ہے ساتھ ساتھ ہم اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں ایکروول بیسس. ہم اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں ایکروول بیسس. اکثر ایکروول بیسس کو میچنگ پرنسپل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. ایکروول بیسس اکاؤنٹنگ میچنگ پرنسپل ایکروول نام ذرا بک میں دیکھیں لکھا ہوگا میچنگ پرنسپل کے ساتھ آگے پیچھے کریں. ایکروول بیسس مجھے ایکروول پرنسپل اس کا مطلب ہے میچنگ پرنسپل ہے. ایکروول پرنسپل ہی کا نام میچنگ پرنسپل ہے. تو بیسیکلی ایکروول ہے کیا؟ ایکروول کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اب یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، غور سے سن لینا سب لوگ. جملہ یہ ہے کہ یہ مت سوچو کہ پیسے جائیں گے تو خرچہ ہوگا، یہ مت کہو پیسے آئیں گے تو انکم ہوگی. اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے اگر تم نے ملازمین سے، اگر تم نے اپنے امپلائیز سے بینیفٹ لے لیا، چاہے تم نے انہیں سیلری دی ہو یا نہ دی ہو، تمہارا ایکسپینس ہو گیا. تمہیں اپنی بکس میں ایکسپینس ریکارڈ کر لینا چاہیے. تم نے اگر اس مہینے یوٹیلیٹیز کے الیکٹریسٹی یوز کر لی، سوئی گیس اپنے آفس میں استعمال کر لی، یاد رہے تمہارا خرچہ ہو گیا. ہاں اب وہ پے کرنا تمہارے بزنس کی لائبلٹی ہے، بٹ وہ تمہارا ایکسپینس بن چکا ہے. یہ نہیں ان کو ابھی پے نہیں کیا اگلے سال پے کریں گے، اگلے سال پہ خرچہ کہہ لیں گے. نہیں، بینیفٹ کس ایئر میں ملا؟ اس ایئر میں ملا. اس بینیفٹ کو ملنے کی وجہ سے تو تم نے ریونیو جنریٹ کیے ہیں. اگر ہم اس وقت الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم ان ڈیسک کو استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اس اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم ریونیو جو جنریٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو الیکٹریسٹی کا بل، اس جگہ کا رینٹ اگر ہے، ان چیزوں کا ڈیپریسیشن یا جو بھی چیزیں اور یہاں کے جو اسٹاف کی تنخواہیں، یہ سب اسی پیریڈ سے بلانگ کرتی ہیں. اور اسی پیریڈ میں جو ہم نے آپ سے کما لیا، جو آپ سے فیسز لے لی، وہ انکم ہے. بہرحال میں نے میکسیمم سمجھا دیا، بس اس سے میں اس کو سمجھاؤں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگا. اب اور بھی کچھ کانسیپٹ تھے لائک پروڈنس. اب میں آپ سے کانسیپٹ نہیں پوچھ رہا، کیوں؟ دل برداشتہ ہو گیا نا بھائی، آپ نے میچنگ پرنسپل پہ اتنا برا اثر کر دیا میرا، میں کیا پوچھوں آپ سے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ جتنے پرنسپل تھے نا یہ ایم سی کیوز میں آپ کو بھرپور نظر آئیں گے. یاد رکھیے گا، نہ صرف میرے پاس بورڈ کے پیپر میں جتنے پرنسپلز اور کانسیپٹس آپ نے پڑھے ہیں ان سے ریلیٹڈ کوسچن، اور آپ کو شاید میرے بائی منتھلی میں بھی نظر آیا تھا، لیکن بائی منتھلی بالکل حلوہ تھا. ہاں بہت آسان تھا، یقین مانیں بہت آسان تھا. لیکن اب جو پیپر آئے گا مڈ ٹرم کا، اس کے لیے تھوڑی اچھی پریپریشن ہونی چاہیے. میں ڈرا نہیں رہا آپ کو خدا نخواستہ، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کا فائنل پیپر بھی اللہ کے حکم سے آسان ہوگا، لیکن ہمیشہ مشکل وقت کے لیے تیار رہنا عقل مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ عقل مند ہیں یا سمجھتے ہیں عقل مند خود کو تو کوشش کریں. اچھا جی، تو پروڈنس کیا ہے میں خود بتا دیتا ہوں. اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ایسٹس کو اوور اسٹیٹ نہ کریں، اپنی لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ نہ کریں. کیسے اوور اسٹیٹ، کیسے انڈر اسٹیٹ؟ میں اگر بالکل بہت ایگزیکٹ آسان اردو میں وہ بات بولوں نا جو اس کے اندر ہے تو پھر کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، سرنام کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آتا ہے. آپ کو اس انگریزی سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو آپ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں.
اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ وہ جو تم نے لوگوں سے ریسیویبلز لکھے ہیں اپنے ٹریڈ ریسیویبلز، وہ جو تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہیں پاکستانیوں سے لینے ہیں 5 لاکھ روپے، بیٹا اس میں کوئی ایک آدھ پراؤڈ پاکستانی میں نکل سکتا ہے. اگر وہ تمہارے 50,000 روپے تمہیں ادا نہ کرے تو تم تو لکھ کے بیٹھے ہو تمہیں ملیں گے 5 لاکھ روپے. اگر 50,000 روپیز نہیں ملے تو اس کا مطلب ہے فیوچر کا پاسبل لاس ہے نا. تو اس کا مطلب تمہیں لگتا ہے کہ فیوچر میں نقصان ہو سکتا اگرچہ کہ ہوا. اور عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو فیوچر کے نقصان کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھتے ہیں. کبھی بھی کوئی شخص فیوچر کے فائدے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے جب فائدہ ہوگا باقی تب دیکھی جائے گی. کیا آپ میں سے کوئی ایسا خوبصورت ہے جو یہاں سے جب نکلتا ہو اور اگر اس کا گھر قریبی ڈسٹینس پہ تو وہ روڈ کے نیچے دیکھتا ہوا جاتا ہو آج 5,000 کا نوٹ ملے گا، آج 5,000 کا نوٹ ملے گا، آج 10,000 ملیں گے، آج ایک پیکٹ ملے گا 10 لاکھ روپے کا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ایسے کرتا. لیکن ہاں یہ سوچتا میں ضرور چاہتا ہے اگر واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہے اس کا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ابھی کوئی آئے گا اور موبائل لے جائے گا. ویسے تو آپ موبائل لے کے آتے نہیں، لیکن اگر آپ لاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے. میں ڈی سی کا ممبر نہیں ہوں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے موبائل جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. اگر ہے اور کسی دن یہاں پہ چھاپا پڑا کلاس میں تو مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال میرا فرض ہے آپ کو بتانے کا. میں آپ کو ہر بات بتاتا ہوں تو میرے خیال سے یہ بتانا بھی بہتر ہی رہے گا. وہ آپ سمپل موبائل اگر آپ لے کر آئے جس سے صرف کال، جس کو کوئی واٹس ایپ وغیرہ کچھ نہیں ہے، سمپل ڈائلنگ پیڈ ہے اس میں، اور جس کو ہم کہتے ہیں بٹن والا موبائل ہے، اینڈرائڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر عزت جو ہے ایک بار بنتی ہے اور پھر وہ جانے میں ٹائم نہیں لگتا، بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. کوشش کیجیے گا کہ ایسی کوئی حرکت اس کلاس سے نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن اور یہ بھی مت سمجھیے گا، یہ بالکل مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں ہوگا کسی کو. یہ تو آپ دیکھیں ٹیچر کو انڈر اسٹیمیٹ جو بھی کرتا ہے نا زندگی میں وہ ہمیشہ نقصان ہے. تو ٹیچر کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کریں، چاہے وہ کوئی سے بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہو. میں اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بہت چھوٹا سا ٹیچر ہوں. بڑے بڑے ٹیچر الحمدللہ آپ کو آگے پڑھاتے ہیں. پروڈنس کہتا ہے کہ آپ اپنے ریسیویبلس کو اگر لکھ کے دکھا رہے ہو 5 لاکھ روپیز تو آپ اپنے ریسیویبلس کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہو، زیادہ لکھ کے دکھا رہے ہو. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید اس میں سے 50,000 روپیز ریسیو نہیں ہوں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 50,000 روپیز سے کوئی اپنے پاس ایک ایسا الاؤنس بناؤ، کوئی ایک ایسی اماؤنٹ رکھو جس کی بنا پر آپ کہہ سکو کہ فیوچر میں مجھے لاس ہوگا تو میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں. اکاؤنٹنگ یہ نہیں کہہ رہی، ابھی لے رہا ہوں سوال، اکاؤنٹنگ یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں جس سے لگتا ہے پیسے نہیں ملیں گے اسے فون کر کے بولو ارے یار مجھے ایسا لگتا ہے تم پیسے نہیں دو گے تو ایسا تم مت دینا، میں نے تمہارا نام اپنی زندگی سے مٹا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اسے نہیں بتانا جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے پاس تیاری رکھنی ہے کہ اگر کسی نے پیسے نہیں دیے. ہاں الاؤنسز کا ورڈ بالکل آپ صحیح یوز کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی اس لیے ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ایڈجسٹمنٹ جب انٹروڈیوس کر رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں مل گئے تو اس کا مطلب ہم پروویژن ختم کریں گے، پروویژن کو ایڈجسٹ کریں گے. اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہر سال کے اینڈ پر ہوتی ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ ہر سال کے اینڈ پر ہوتی ہے. جی شعیب فرمائیے. یہ تو بیٹا آپ نے رائٹ آف کی انٹری بنا دی میرا بیٹا. رائٹ آف کا مطلب ہوتا ہے جب مجھے پتا چل جائے کہ آپ مسٹر اے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، یا وہ پاگل ہو گئے، انہوں نے C1 میں ایڈمیشن لے لیا، تو اب میں بولوں گا کہ وہ پیسے ادا نہیں کریں گے. ایسی صورت میں ان کا نام میں اپنی کتابوں سے مٹاؤں گا. لیکن ابھی تو میں کہہ رہا ہوں میں نے لگایا اندازہ کہ یہ جو شخص ہے یہ ہر بار فون کرتا ہوں اور کہتا ہے ہاں ہاں میں آؤں گا، بہت سارے پیسے لاؤں گا، لیکن آتا نہیں ہے کم وقت. تو میرے دماغ میں بس بسا خیال، ڈاؤٹ، شک آ رہا ہے، اور اس شک کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا. بیڈ ڈیٹ ایکسپینس اسکرین پہ اگر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوں یہاں پر. بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس نہیں یاد کریں گے، گھر جا کے نہیں کال کریں گے، تو بھائی اب مجھے تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ چلنا ہے، کیونکہ مجھے مڈ ٹرم سے پہلے یہ تینوں ایسے لوگ ختم کرنے ہیں، کیونکہ میں مڈ ٹرم میں آپ کو بالکل پیپر دے رہا ہوں کون سا پولیٹیکلس کا. اور ایک بات سب لوگ غور سے سن لیں، سب سے پہلے تو اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں سب لوگ، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ سنیں بڑے غور سے. آپ سب کو پتا ہے کہ حالات بہت نازک ہیں اس وقت. ملک میں پھر دوبارہ کورونا کا ایک چل رہا ہے معاملہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے سچ اور کیا ہے جھوٹ. لیکن ایک بات تو یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کے پیپر لازمی ہوں گے. آپ کا پروموشن کسی قسم کا ڈیو نہیں ہے. اچھا،
یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آپ کا بورڈ ڈفرینٹ ہے، آپ کا بورڈ بی آئی کے نہیں ہے. بی آئی کے والوں کے تو کالج میں جا کے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ وہ وہاں کو ٹیسٹ دیتے ہیں، نہ تو ان کے پیپر ہوتے ہیں، نہ تو مڈ ٹرم، نہ تو فائنل ٹرم. تو ہو سکتا ہے ایک بھی ہم سے کہے کہ بچوں کا مڈ ٹرم کا رزلٹ دے دیں، بچوں کا فائنل ٹرم کا رزلٹ دے دیں، بچوں کی اٹینڈنس دے دیں، اس کی بیسس پہ ہم ان کی مارکنگ کریں گے. سب کچھ ہو سکتا ہے نا یہاں پر. تو اب وہی والی بات ہے کہ آپ اچھا سوچیں، برے کے لیے تیار نہ رکھیں تو بے وقوف لوگ ہیں. ڈیش بورڈ پہ آپ رکھتے ہیں موبائل، صحیح ہے، اور بولتے ہیں نہیں ڈاکو ٹوٹ جائے گا، ہاں ڈاکو ٹوٹ جائے گا، وہ تو ایسے خود ٹوٹے گا، باہر چلا جائے گا، گھوم کے آتا ہوں دوبارہ سے. ارے بھائی عقل مند انسان وہ ہے جو دیکھے کہ یار اگر ارد گرد سناٹا ہے، ادھر ادھر دو بائکیں چل رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، موبائل اٹھا کے جیب میں رکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، سیٹ کے نیچے ڈال رہے ہیں، مناسب کرنا مطلب یہ ہوتا ہے عقل مند لوگ. لیکن بھائی جو ممی ڈیڈی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں کیا کرے گا. تو بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی، مجھے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو بھائی مڈل کلاس بلو مڈل کلاس انسان ہوں، میں تو ایسا موقع دیکھتے ہی فوراً نیچے کہیں ڈال دیتا ہوں موبائل. کام کی بات یہ ہے، حالانکہ موبائل تھکا ہوا ہے اللہ معاف فرمائے، لیکن بھائی یہ بھی بہت قیمتی چیز. آواز ہی نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں آ رہی. بالکل کیس کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے تو اس سے کون سا وعدہ لیا ہوا ہے، تو اس کی زبان کاٹ کے تو دیں گے نہیں کورٹ میں. زبانی وعدے میں مسئلہ یہی ہے، ریٹن وعدے میں تو ہو سکتا ہے نا چلے، لیکن ہم نے تو کون سے وعدے کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ ریسیویبل زبانی وعدہ. ایک کسٹمر ہمارا، ہاں تو ہم نے تو اس سے وعدہ لیا ہے زبانی وعدے کو کہاں چیلنج کریں گے آپ کیا خیال ہے؟ تو اس کا اکاؤنٹنگ نہیں کہہ رہی ہے، اکاؤنٹنگ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا. اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں فیوچر میں لاس ہو سکتا ہے تو تم اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لو، یہ کہہ رہی ہے اکاؤنٹنگ. ٹھیک ہے، اچھا بھائی اب یہ کانسیپٹ آپ لوگ پلیز پڑھ لیجیے گا. میں پہلی ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہوں. ایڈجسٹمنٹ ہے کیا، کیوں بنا رہے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ بنا ہی اس لیے رہے ہیں کہ میچنگ پرنسپل کہہ رہا ہے. اب میں بالکل کی پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. میچنگ پرنسپل ریویو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ایڈجسٹمنٹ کا ٹاپک پڑھا رہا ہوں، بچوں کو میچنگ پرنسپل میں پڑھیں گے کیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میں کیا پڑھا رہا ہوں. آخر ہم ایڈجسٹ کریں گے کیا، یہ کوشچن ریز ہوتا ہے. ہمیں کیا چیز ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم 11 مہینے کی سیلریز ملازمین کو پے کر چکے ہیں. ایک سال میں آج کل کتنے مہینے ہوتے ہیں آپ کی طرف؟ ہاں بھائی 12 ہوتے ہیں آپ کی طرف 12. ادھر آن لائن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12. آپ 11 مہینے کی سیلریز ملازمین کو پے کر چکے ہیں. 12 منتھ کے اینڈ پر آپ اپنا پروفٹ اور لاس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی 12 منتھ کی سیلری، دسمبر کی سیلری آپ نے ابھی پے نہیں کی. تو کیا آپ دسمبر کی سیلری اگر پے نہیں کریں گے اور آپ پروفٹ اور لاس نکالنے جا رہے ہیں تو میچنگ پرنسپل کیا ہے کہ بھائی دسمبر میں تم نے ملازمین سے کام بولو کروا لیا، بے شک تم نے سیلری پے، لیکن تم اپنے خرچوں کو ایڈجسٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم اپنی بکس میں خرچہ لکھ کے بیٹھے ہو 11 منتھس کا. سر کب کیسے لکھا ہوگا؟ جب سیلری دیتے ہوں گے، انٹری بناتے ہوں گے. بتاؤ سیلری کی پیمنٹ کی انٹری کیا بنتی ہے؟ پھر بولیں گے ایک آواز میں، سیلری ایکسپنس ڈیبٹ اور کیش یا بینک کریڈٹ. اس کا مطلب ہے جب آپ سیلری پے کرتے ہیں آپ انٹری بنا لیتے ہیں سیلریز ایکسپنس ڈیبٹ کیش یا بینک کریڈٹ. تو آپ نے پورے سال میں کتنی بار انٹری بنائی ہوگی؟ لازمی 11 ٹائمز بنائی ہوگی. یعنی اگر آپ نے اس سال بزنس شروع کیا جنوری کے منتھ سے تو جنوری کی سیلری موسٹ پروبیبلی آپ نے فیب کے فرسٹ ویک میں دی ہوگی. تو آپ جنوری سے لے کے دسمبر تک 11 منتھس کی سیلری پے، اور آپ نے اپنا ایک ڈیکورم مینٹین کیا ہے، آپ نے اپنا ایک شیڈیول بنایا ہے کہ ہم ہر مہینے کی سیلری نیکسٹ منتھ کے 5 کو دیا کریں گے. تو آپ 11 منتھس کی سیلری پے کر چکے ہیں. جب پے کر چکے ہیں تو لازمی اسے اپنی بکس میں آواز نہیں ہے لکھیں، ریکارڈ کرتے ہیں. کر لیا ہوگا، ریکارڈ کر چکے ہوں گے، ریکارڈ کر چکے ہوں گے. سر کیا مطلب کر چکے ہوں گے؟ بیٹا ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کب بنائیں گے؟ ہم یہ ایڈجسٹمنٹ بنائیں گے ایئر اینڈ پر. سر ایئر اینڈ پر کیوں بنائیں گے؟ تاکہ ہمیں صحیح بزنس کا پروفٹ، یا ہم روزانہ پروفٹ لاس تو نہیں نکالیں گے نا، تو ہم
ایڈجسٹمنٹ بناتے ہی کب ہیں؟ ہم ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں ایئر اینڈ پر، کسی پرٹیکولر پیریڈ کے اینڈ پر۔ سر کیوں بناتے ہیں ایڈجسٹمنٹ؟ اگر ایڈجسٹمنٹ نہ بنائیں تو ہمارے بزنس کے جو ایکسپینس ہیں اور ریونیو ہیں وہ کم یا زیادہ نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر ایکسپینس کم یا زیادہ نظر آئے تو بزنس کا پروفٹ صحیح نظر نہیں آئے گا۔ اگر بزنس کا صحیح پروفٹ نکالنا چاہتے ہو تو میچنگ پرنسپل کہہ رہا ہے کہ اپنے ایکسپینسز کو میچ کرو اس پیریڈ میں لے کر آؤ۔ اگر کوئی خرچہ ہو چکا ہے لیکن تم نے ابھی تک پے تو اسے ریکارڈ کرو۔ اگر کوئی آمدنی کما چکے ہو لیکن ابھی تک بل بنا کر بھیجا تو بے شک اور ابھی پیسے بھی ریسیو نہیں ہوئے لیکن کیونکہ تم نے اس مہینے میں سروسز پرووائڈ کر دی ہیں تو اپنے پاس لکھو کہ پیسے حلال ہو چکے ہیں، ہم نے آمدنی کما لی ہے، تاکہ تم اس سال کا، اس ایئر کا، اس پرٹیکولر پیریڈ کا صحیح پروفٹ یا لاس نکال سکو۔ صحیح پروفٹ لاس نکالنا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے ایکسپینسز اور ریونیوز کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اٹ مینس بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہی ایکسپینس اور ریونیوز کو ایڈجسٹ کرنا ہے، بڑھانا یا کم کرنا ہے۔ اور ابھی بولا کتنے منتھس کی سیلری ریکارڈ ہوئی ہے بکس میں بولو، کیونکہ ہم 11 مہینے کی سیلری تو پے بھی کر چکے ہیں لیکن 12 منتھ کی سیلری ہم نے ابھی پے نہیں کی، تو کیا ہم اس کی پیمنٹ کا انتظار کریں کہ 12 منتھ کی سیلری پے ہوگی پھر پروفٹ لاس نکالیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے 12 منتھ کی سیلری ہم پر دینا ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم کب بیٹھے ہیں؟ 12 منتھ کے اینڈ پر، ہم 12 مہینے کے اختتام پر بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا 12 منتھ اینڈ ہے اور اب ہمیں بزنس کا پروفٹ اور لاس بتانا ہے، تو ہم اونر کو یہ نہیں بولیں گے ابھی بجلی کا بل آنے دو پھر بتاؤں گا صحیح پروفٹ لاس کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سب چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔